معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین اکرام، آئیے سے پیش کرو کہ تلاوت کردہ آیت کریمہ سے متعلق میں کچھ عرض و بیان کروں۔ انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ہم سب مل کر عشق رسول میں ڈوب کر ہم سب کے آقا و مولا فخر موجودات، خلاصہ کائنات، بے قراروں کے قرار، بے سہارا کے سہارا، فخر موجودات، مالک جنت، صاحب شریعت جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا ڈالے نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وآله وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، نہایت ہی قابل افسوس کی بات ہے کہ آپ کے محلہ میں کئی روز سے ذکر شہداء کرب و بلا کی یاد منائی جا رہی ہے، اور حالانکہ آج جمعہ کے تقریر کے دوران میں اعلان بھی کیا تھا کہ آپ لوگ کیا ہے کثرت سے جشن شہداء کرب و بلا کی مجلس پاک میں آپ تشریف لائیں اور ثواب دارین سے مالا مال ہو، مگر اس مجلس پاک میں صرف 10 سے 15 لوگ ہی کیا اس مجلس پاک میں تشریف فرما ہیں، اور لوگ اپنے گھر کے پاس بیٹھ کر کے لہو و لعب میں پڑے ہوں گے۔ اور خاص طور سے میں اس گاؤں میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ لوڈو اور گیم وغیرہ میں لگے رہتے ہیں۔ کیا آپ کی زندگی جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کیا یہ یہی لہو لعب کے لیے؟ کیا آپ اس دنیا میں بھیجے گئے کیا اسی خرافات کے لیے؟ کیا آپ کا جو مقصد اس دنیا میں آنے کے لیے، کیا آپ اپنے مقصد کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، تو کیا آپ اشرف المخلوقات میں شامل ہونے کے لائق ہیں؟ کیا آپ اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق ہیں؟ شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ رضوان اسی لیے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو اگر گناہ سے بچا نہ سکا تو وہ اشرف المخلوقات نہیں، وہ فرشتوں سے افضل نہیں، وہ فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل نہیں، بلکہ وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ دنیاوی کام میں پڑے رہ کر کے اور خرافات میں آپ اپنے قیمتی وقت کو گزار کر کے آپ شیطان سے بدتر ہے یا فرشتوں سے افضل ہے؟ آپ اس کا اندازہ آپ خود لگائیں اور فیصلہ آپ خود کریں۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ آپ شیطان سے بدتر ہیں یا فرشتہ سے افضل ہے، فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ آپ کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا فرمایا، آپ اپنے عقل سے آپ سوچے کہ آپ کا شمار کدھر ہوتا ہے، آپ کا شمار کیا اشرف المخلوقات میں ہوتا ہے؟ کیا آپ نماز چھوڑ کر آپ کا شمار اشرف المخلوقات میں ہو سکتا ہے؟ کیا آپ گناہ کر کے آپ کا شمار اشرف المخلوقات میں ہو سکتا ہے؟ کیا آپ خرافات کے کام میں لگ کر کے اور اپنے قیمتی وقت کو اللہ و رسول کی رضا کے لیے صرف نہ کر کے بلکہ اللہ و رسول کے حکم کے خلاف آپ وہ عمل کر کے اور کام کر کے اور اپنی قیمتی وقت کو کیا ہے برباد کر کے، کیا آپ ہرگز آپ کا شمار اشرف المخلوقات میں نہیں ہو سکتا، اور آپ کا شمار ہرگز جنتیوں میں آپ کا شمار نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر آپ گناہ کریں گے، اگر آپ اپنے اعمال میں اگر آپ برے کام کو انجام دیں گے تو آپ یہ جان لیں آپ جو اس کا جو عذاب ہے، آپ عذاب بھی چکھنے کے لیے آپ تیار رہیں۔ یہ وہم و گمان میں ہرگز نہ رہیں کہ ہم تو جنت میں جائیں گے ہی، یہ بالکل یہ گمان اور خیال غلط ہے۔ آپ کے پاس اگر نیک اعمال ہے تو ہی آپ جنت میں جا سکتے ہیں، ورنہ آپ کے لیے جہنم آپ کا انتظار کر رہا ہے۔
اور آپ کے لیے آپ کا گھر آپ کے لیے تیار ہے اور آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ سے پھر میں ایک مرتبہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یاد حسین کی مجلس پاک میں آپ تشریف لے آئیں، تاکہ آپ کا جو قیمتی وقت ہے وہ برباد نہ ہو کر کے، بلکہ اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر و اذکار میں آپ کا وقت گزرے۔ محترم سامعین کرام، پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات کے متعلق میں کچھ بیان کرنے سے قبل آئیے آپ کو وارث علوم اعلی حضرت حضور تاج الشرعیہ ولی کامل، اللہ عز و جل کے ولی کامل اور آپ کے محبوب ترین بندے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول حضور تاج الشرعیہ علامہ اختر رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے آپ امام حسین کی شان میں منقبت لکھتے ہیں اور آپ تحریر فرماتے ہیں۔ آئیے آپ چند اشعار آپ ملاحظہ کریں۔ حضور تاج الشرعیہ ارشاد فرماتے ہیں، شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زمان ہے، وہ سلطان زمان ہے، ان پہ شوکت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زمان ہے، ان پہ شوکت ناز کرتی ہے۔ حضور تاج الشرعیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمانے کے بادشاہ ہیں اور بادشاہت بھی آپ پر ناز کرتی ہے اور زمانہ بھی آپ پر ناز کرتی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، صداقت ناز کرتی ہے، امانت ناز کرتی ہے، صداقت ناز کرتی ہے، امانت ناز کرتی ہے، حمیت ناز کرتی ہے، مروت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زمان ہے، ان پہ شوکت ناز کرتی ہے۔ شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو، شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زمان ہے، ان پہ شوکت ناز کرتی ہے، نگاہ ناز سے نقشہ بدل دیتے ہیں عالم کا۔ ارشاد فرماتے حضور تاج الشرعیہ کہ نگاہ ناز سے نقشہ بدل دیتے ہیں آپ عالم کا، یعنی دنیا کا، آپ پوری دنیا کا نقشہ کیا ہے آپ نگاہ ناز سے بدل دیتے ہیں، اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، نگاہ ناز سے نقشہ بدل دیتے ہیں عالم کا، ادائے سرور خوبا پہ ندرت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زمان ہے، ان پہ شوکت ناز کرتی ہے۔ آخری شعر سماعت کریں، خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں، خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں، خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں، میں قسمت ہوں، میں ہوں قسمت پہ نازا، میں ہوں قسمت پہ نازا، مجھے پہ قسمت ناز ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں مکہ میں کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر احسان ہے اور ہم لوگ
یقیناً خوش نصیب ہے کہ خدا کے فضل سے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا میں ہم لوگوں کا شمار ہوتا ہے اور ان کے عاشقوں میں ہم لوگوں کا شمار ہوتا ہے، تو میں ہوں قسمت پہ نازا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہوں قسمت پہ ناز، یعنی میں قسمت پہ ناز کرتا ہوں اور مجھ پہ قسمت ناز کرتی ہے۔ محترم سامعین کرام، پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محترم سامعین اکرام، الا المودۃ فی القربى، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم اپنے ماننے والوں کو یہ حکم فرما دو اور یہ کہہ دو کہ میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، یعنی خاندان والے کی محبت۔ آپ اس آیت کریمہ کے شان نزول بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں اور کئی دنوں سے آپ اس آیت کریمہ کی وضاحت آپ سماعت کر رہے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، آج کا میرا عنوان اور میرا موضوع حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش، آپ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کے کان میں اذان دیتے ہیں اور آپ کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا نام حسین رکھتے ہیں اور پیدائش کے 7ویں دن کے بعد آپ کا عقیقہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے یعنی شبر و شبیر کے نام، یعنی جو ان کے معنی ہے حسن اور حسین ہیں، تو میں اپنے بیٹے کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر رکھا، یعنی شبر و شبیر کے معنی حسن اور حسین ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ حسن اور حسین یہ جنتی ناموں میں سے 2 نام ہے۔ حدیث شریف کا الفاظ ہے کہ الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ 2 نام جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ اور ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہلے حسن اور حسین کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔ محترم سامعین اکرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کے فضائل و کمالات قرآن پاک میں اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بے شمار جگہیں بیان کی گئی ہے، بے شمار جگہیں وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد آپ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام میرا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ جیسے ہی آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے تشریف لے آتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے ناتی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگلیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داڑھی میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ لیتے ہیں اور رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے رب العالمین میں اس بیٹے یعنی امام حسین سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرما اور اس آدمی سے بھی محبت فرما اور ایسے آدمی سے بھی محبت فرما جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے۔ محترم سامعین اکرام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ فضائل و کمالات کا بھی اس حدیث شریف سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ رب العالمین میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین میں امام حسین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور آپ بھی یعنی تو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرما، اور اتنا ہی نہیں اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق کرے اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار فرمائے
تو تو بھی ایسے آدمی سے محبت کا اظہار فرما اور ایسے آدمی سے محبت فرما۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے رب العالمین، میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتا ہوں، تو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرما۔ آپ اندازہ لگائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرما۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بے شمار بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے نازی کا جو فضیلت بیان کیا گیا ہے احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک جگہ نہیں بلکہ بے شمار جگہ بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آپ بچپنا کے عالم ہی سے اور آپ بچپن کے عالم ہی سے آپ تقوی طہارت کے اور پرہیزگاری کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل چل کر کے آپ نے 25 مرتبہ حج ادا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنا کے عالم سے اور پوری زندگی میں آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، آپ کثرت سے نمازیں ادا فرماتے تھے، آپ کثرت سے خیرات و صدقات کیا کرتے تھے اور آپ کثرت سے کار خیر کرتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر سختی سے عمل کرتے رہیں، اور آپ اپنی پوری زندگی یعنی آپ کی زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق آپ کی زندگی گزری۔ آپ کا کردار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کے مطابق آپ کی کردار گزرا۔ آپ کی ہر ادا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا کی مثال تھی، اور آپ کے اندر سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو پھیلتی تھی اور خوشبو نظر آتی تھی۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا آپ صرف اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور آپ کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے سب سے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے نواسے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ لخت جگر اور نور نظر ہے، اور آپ خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آپ نور نظر اور آپ لخت جگر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ہرن کا بچہ یعنی تحفہ میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحفہ کو کیا کرتے قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کے بعد تحفہ کو قبول فرمانے کے بعد ہرن کے بچے کو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہرن کے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آتے ہیں، اور آپ ہرن کے بچے کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں۔ آپ ہرن کے بچے کے ساتھ آپ کھیلنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی سے عرض کرتے ہیں کہ اے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اے بھائی جان، مجھے بھی ہرن کے بچے عطا کر دو، اور مجھے بھی کھیلنے کے موقع دو، اور مجھے ہرن کا بچہ عطا کر دو۔ یہ سننے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے بھائی جان، مجھے میرے نانا جان نے ہرن کے بچہ کا عطا کیا، تم بھی جاؤ نانا جان سے مانگ لو جا کر کے، وہ تمہیں بھی ہرن کے بچہ عطا فرمائیں گے، اور تم بھی جا کر ہرن کے بچے کے ساتھ کھیلنا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
رب العالمین کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے نانا جان، مجھے بھی آپ جس طرح آپ میرے بھائی کو یعنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کھیلنے کے لیے ہرن کا بچہ عطا فرمایا ہے، آپ مجھے بھی ہرن کا بچہ عطا فرمائیے۔ اس کے بعد یعنی جب آپ جو بیان کر رہے تھے تو جو آپ پر غم اور یعنی یہ عالم طاری ہو چکا تھا کہ جلد ہی آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے۔ یہ دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگل کی طرف آپ اپنی نگاہ مبارک سے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد یہ ماجرا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرن اپنے ایک بچے کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نے جو ایک ہرن کے بچے کو لے آیا ہے وہ کسی اور کا بچہ نہیں بلکہ وہ میرا ہی بچہ ہے، اور میں اپنے ساتھ ایک بچہ کو اور لے آیا تاکہ میں اپنی بچے کی جدائی تو برداشت کر سکتا ہوں، میں اپنے بچے کا میں اپنے بچے کی جدائی کو تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر امام حسین کا رونے کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم یعنی جو وہ رو رہے ہیں میں اس رونے کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، آپ میرے بچے کو قبول فرمائے اور تحفہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ پیش فرمائے۔ محترم سامعین کرام، آپ اندازہ لگائے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا اندازہ کیا عالم ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے نانا جان، ہرن کا بچہ آپ مجھے بھی عطا فرمائیے۔ اس کے بعد ایک جانور وہ بھی آپ کے احترام میں وہ بھی آپ کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتے اور آپ جلدی کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بچہ کو لے کر کے پیش ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم، جو آپ نے ایک بچہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا عطا فرمایا تھا وہ بھی میرا ہی بچہ ہے، اور ایک بچہ میرے پاس اور ہے، اسے بھی آپ لے کر کے تحفہ میں قبول فرما کر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ عطا فرمائیے۔ محترم سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فضائل و کمالات ہے اس کا آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انسان تو انسان، جانور بھی آپ کے احترام کرتے تھے اور جانور بھی آپ کے فضائل سے واقف تھے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور یہ واقعہ پیش ہوتا تھا کہ اچانک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پشت انور پر آ کر سوار ہو جاتے تھے تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پشت انور سے اتارتے نہیں تھے، اپنی پیٹھ سے اتارتے نہیں تھے، یہاں تک کہ اپنے سجدہ کو طویل کر دیتے تھے اور لمبا کر دیتے تھے، یہاں تک کہ خود ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ سے اتر جاتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ رکوع کے عالم میں ہوتے تھے تو آپ اپنے پیر کو کشادہ فرما لیتے تھے اور آپ کے پیر سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیر کے دونوں درمیان میں جو جگہ تھی آپ اس سے نکل کر کے اس پار اور اس پار ہو جایا کرتے تھے، یعنی آپ کھیلتے تھے اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ اپنی نماز کو لمبی یعنی آپ اپنی نماز کو طول کر دیتے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پشت انور سے اتارتے نہیں تھے۔ آپ اندازہ لگائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات کا عالم کیا ہے اور ان کی فضیلت کس حد تک رکھتی ہے اور ان کی شان کیا شان ہے اور ان کی شان امتیازی شان رکھتی ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور رمضان المبارک کا آخری رات اور یعنی آخری رات تھی اور یعنی کل ہو کر کے عید کی نماز ہونے والی تھی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں
اے امی جان کل عید ہے، مدینہ کے سب لوگ، سب بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے اور نئے نئے لباس پہن کر کے عید کی نماز پڑھیں گے اور اپنے آپ کو فخر محسوس کریں گے۔ کیا میرے لیے بھی کپڑے کا انتظام ہو جائے گا؟ کیا میں بھی کل عید کے لیے میں نئے جوڑے کا میرے لیے انتظام ہو جائے گا؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نماز سے جیسے ہی فارغ ہوتی ہیں، اس کے بعد رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، دست اقدس کو اٹھاتے ہیں، دست اقدس کو دراز کرتی ہیں اور رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ اے رب العالمین، تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسے مجھ سے کپڑے کے لیے سوال کیا ہے، مجھ سے نئے لباس کے لیے سوال کیا ہے، اور میں نے وعدہ بھی کر لیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز تمہارے لیے بھی کپڑے کا انتظام ہو جائے گا، لہٰذا تم میری لاج رکھ لے اور امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کپڑے کا انتظام فرما دے، نئے لباس کا انتظام فرما دے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ دعا سے فارغ ہوتے ہیں، آپ کے دروازے پر آپ کے دروازے پر کوئی سائل نے آپ کے دروازے پر آواز دی اور آپ کے دروازے پر دستک دی، اس کے بعد جب آپ پوچھتے ہیں کون، تو دروازے سے آواز آتی ہے کہ میں اہل بیت کا درزی ہوں، میں اہل بیت کا ٹیلر ہوں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد ہاتھ کو بڑھا کر کے کپڑے جو نئے لباس وہ لے کر کے آئے تھے، آپ انہیں اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نئے لباس عطا فرما دیتی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے شہزادی، اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا تمہیں یہ معلوم ہے جو کپڑے لے کر کے آئے تھے وہ کون تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے معلوم نہیں ہے، آپ ہی بتا دے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شہزادی سنو، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جبریل امین تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے جبریل علیہ السلام، تم جاؤ جنت سے جنتی لباس لے کر کے، جنتی کپڑے لے کر کے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے نواسے کے لیے تم کپڑے لے کر جاؤ اور نئے لباس حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دو۔ محترم سامعین کرام، آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل و کمالات کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ آپ کے لیے جنتی جوڑے آپ کے لیے جنت سے بھیجا جاتا ہے، اور کوئی بھیجنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے گھر میں جنتی لباس بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جنتی لباس پہن کر کے عید کی نماز ادا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی خوبصورت لباس پہن کر کے آپ زیب دان ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ اندازہ لگائے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا کیا عالم ہے۔ محترم سامعین کرام، پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں کشتی کھیل رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں بیٹھ کر کے آپ دیکھ رہے تھے، یعنی کشتی کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے امام حسن، اے حسن، تم اپنے بھائی حسین کو پکڑ لو۔ یہ سننے کے بعد حضرت شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
تعجب ہو کر کے رب العالمین کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ اے رب العالمین کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم، آخرکار یہ ماجرا کیا ہے کہ آپ بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کو پکڑنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ یعنی آپ تعجب ہو کر کے عرض کرتی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، واقعہ یہ ہے اور ماجرا یہ ہے کہ ایک طرف حضرت جبریل علیہ السلام کشتی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور وہ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام حضرت امام حسین سے فرما رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے حسین، تم اپنے بھائی حسن کو پکڑ لو۔ تو اس لیے میں نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ارشاد فرمایا کہ اے حسن، تم امام حسین کو پکڑ لو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دو شہزادے کشتی کھیل رہے ہیں، اور نبیوں کے امام الانبیاء، فخر موجودات، آپ کشتی ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ایک طرف فرشتوں کے سردار، فرشتوں میں سب سے افضل جو فرشتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، ایک طرف وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آپس میں دونوں کو کشتی کھلا رہے ہیں۔ اور کشتی کھلانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ایک دن میرا پیارا نواسے کربلا کے میدان میں جائے گا اور یزیدی فوج سے مقابلہ کرے گا، تو آپ اسی کربلا کی یعنی آپ تیاری کرا رہے تھے، اور وہ تیاری تاکہ وہ تیاری کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کام آ سکے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے نواسے کے فضائل و کمالات کا آپ اندازہ اس واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دو تختی لکھتے ہیں، یعنی دو تختی میں آپ اپنی تحریر لکھتے ہیں، یعنی آپ کچھ لکھتے ہیں، اس کے بعد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں یعنی ایک کہنے لگے کہ میری تحریر اچھی ہے، اور امام حسین کہنے لگے کہ میری تحریر خوبصورت ہے۔ امام حسن کہہ رہے تھے کہ میری لکھاوٹ اچھی ہے، اور امام حسین کہہ رہے تھے نہیں میری تحریر اچھی ہے۔ تو اس فیصلہ کو کروانے کے لیے آپ دونوں شہزادے آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس جا کر کے عرض کرتے ہیں کہ اے والدہ ماجدہ، آپ فیصلہ فرما دیں کہ میں دونوں بھائیوں میں سے کس کی تحریر اچھی ہے، کس کی لکھاوٹ اچھی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سوال سن کر کے آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ فیصلہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ اپنے ابا جان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس تشریف لے جائیں، اور آپ اپنے ابا جان سے فیصلہ کروا لیں۔ اس کے بعد آپ دونوں شہزادے، آپ دونوں بھائی، آپ اپنی تختی کو لے کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جا کر کے عرض کرتے ہیں اے ابا جان، ہم دونوں بھائیوں نے تختی کو تحریر کیا ہے، آپ فیصلہ فرما دے کہ ہم دونوں میں سے کس کی تحریر اچھی ہے، کہ ہم دونوں بھائیوں میں سے کس کی لکھاوٹ اچھی ہے۔ اس کے بعد یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سوچنے لگتے ہیں کہ اگر میں یہ فیصلہ کر دوں، اور وہ حضرت علی کہ جو ہزاروں اور سینکڑوں فیصلہ آپ فرما چکے تھے، اور بڑے بڑے فیصلہ آپ کی ذات سے یعنی فیصلہ ہو چکا تھا، اور بڑے بڑے کام کو آپ انجام دے چکے تھے۔ اس کے بعد آپ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر ہم امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریر کو اگر ہم اچھا کہہ دے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف ہو جائے گی، اور اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریر کو اگر ہم اچھی کہہ دے تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر آپ فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں اے شہزادے، تم یہ فیصلہ کروانے کے لیے تم اپنے نانا جان فخر موجودات خلاصے کائنات امام الانبیاء کی بارگاہ میں تشریف لے جاؤ، اور وہی جا کر کے آپ فیصلہ کرا لو۔ یہ سننے کے بعد آپ اپنے نانا جان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے ہیں اے نانا جان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے رب العالمین کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم
فیصلہ فرما دے کہ ہم دونوں بھائیوں میں سے کس کی تحریر اچھی ہے، کس کی لکھاوٹ اچھی ہے۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دونوں شہزادوں کو آپ حکم دو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ دونوں شہزادے یعنی امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ آپ اپنی تختی کو دونوں اپنی اپنی تختی کو ایک جگہ رکھ دیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مجھے حکم دیا ہے کہ تم جنتی سے ایک سیب لے کر کے جاؤ، اور اس کے بعد دونوں ایک سیب کو دو ٹکڑے کر کے سیب کو دونوں تختی پر گراؤ، اور اس کے بعد جس کے تختی پر سیب کے زیادہ حصہ گر جائے سمجھ لو اس کی تحریر اچھی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جنتی سیب لے کر کے تشریف لاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سیب کو اوپر سے گراتے ہیں، اور اس کے بعد گرانے کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سیب کے دو ٹکڑا ہو جاتا ہے، دو حصے میں وہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور ایک حصہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تختی پر جا گرتی ہے، اور ایک ٹکڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تختی پر جا گرتی ہے۔ اس کے بعد دونوں شہزادے خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں شہزادوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر بھی اچھی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر بھی اچھی ہے۔ اس فیصلہ کے بعد آپ دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس واقعے سے کہ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلہ آپ کی والدہ مزدہ بھی نہیں کرتی ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں شہزادوں میں سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ اسی طرح آپ کے ابا جان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی فیصلہ نہیں فرماتے ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ دونوں شہزادوں میں سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی فیصلہ نہیں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ایسا فیصلہ فرما دیتا ہے کہ دونوں شہزادوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اور دونوں خوش ہو جاتے ہیں۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک واقعہ سنا کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی گود میں ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹھائے ہوئے تھے، اور بائیں جانب اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو آپ بیٹھائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کے ان دونوں شہزادوں کو جمع ہونے نہیں دے گا، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں شہزادوں میں سے ایک کو اپنے پاس بلا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک شہزادے کو اپنے پاس بلا لے گا، اور ایک شہزادے کو آپ کے پاس رہنے دے گا۔ اس کے بعد اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو امام حسین پر قربان کر دیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں کہ رب العالمین کو حکم ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس رکھ لے، اور اگر چاہیں تو حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے ہیں آپ انہیں اپنے پاس رکھ لے، اور جنہیں چاہے آپ اپنے پاس رکھ لے، اور ان دونوں میں سے جنہیں چاہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد حضرت ابراہیم کو کر دیا، اپنے بیٹے
بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سپرد کر دیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس رکھ دیا۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہونے کے بعد 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد اس واقعے کے بعد جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے تھے تو آپ ارشاد فرماتے اے صحابہ یہ بچہ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، اور یعنی اسی قربانی کے نتیجے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان کر دیا ہے، تو اسی قربانی کی وجہ سے اور اسی قربانی کو بچانے کے لیے یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنی جان یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ اپنی پوری خاندان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے آپ اپنی جان کو اور اپنی پوری خاندان کو کربلا کی میدان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان فرما دیا۔ محترم سامعین کرام، اس طرح کے بے شمار واقعات حدیث کی روشنی میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر حدیث شریف میں وارد ہوا ہے۔ مختصر وقت میں یہ بیان ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اپنی تقریر کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ کل انشاءاللہ العزیز جو پروگرام ہے اس کے بعد سے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ سے جو سفر کربلا کی طرف جو آپ نکلتے ہیں سفر کی حالت میں، وہ سفر کا واقعہ اور حضرت